بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس فائر کے ساتھ عمر شریف لغاری آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرامی، ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اپنا رخ تبدیل کر رہی ہے۔ خاص طور پہ ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت کی جو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اتحادی ہیں وہ بھی کوئی اس وقت کوئی ایک ڈی ریل ہو چکی ہے میرے خیال میں، وہ ایک راستے پر نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آج کی بھی بیانات ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے دیے گئے، جن میں یہ بات واضح کی گئی کہ ہم جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا حصہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی اس غلط پالیسی پہ ہم اپنی رائے نہ دے سکیں، اور دوسری جانب بہت سارے ایسے بیانات ہیں جیسے کہ سینیٹر افنان اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ پنجاب کے اندر کوئی وجود نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، تو پیپلز پارٹی کا یہ بنتا نہیں ہے کہ پنجاب کے اوپر وہ بات کریں۔ دوسری جانب ضمنی انتخابات میں جو ہے وہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اور لاہور سے نون لیگ نے آج جو ہے وہ جو 6 حلقے تھے اس میں اپنے کینڈیڈیٹس کے جو ہیں وہ آج ٹکٹس جاری کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو آج کل ڈیبیٹ نے جنم لیا ہوا ہے وہ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ 2025 کا ایکٹ جو بلدیاتی ایکٹ ہے بڑا کنٹروورشل بنا ہوا ہے، اور غیر جماعتی جو الیکشن کرانے کا حکومت پنجاب جو ہے وہ گورنر سے جو ایکٹ پاس کرایا ہے اس حوالے سے آج تھوڑی سی پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں ذرا آغاز کروں گا آج کے فیصلے پہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں انہوں نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ جو فہرست سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس فہرست کے اس کو عمل درآمد کریں اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائیں۔ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد سہیل افریدی صاحب کے کیا اقدامات ہوں گے، اس میں سب سے بڑی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج پاکستان تحریک انصاف سے مس شائستہ کھوسہ صاحب ہیں اسلام آباد سے، اور ہمارے ساتھ کچھ ہی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے وحید گل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور جناب سینئر تجزیہ کار اشرف شریف صاحب بھی میرے ساتھ ہیں آج۔ میں سب سے پہلے آغاز پروگرام کا مس شائستہ آپ سے کروں گا کہ آج کی کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ جو ورڈکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی، کیا اس پہ عمل درآمد ہوئی؟ ابھی تک ملاقات تو نہیں ہو سکی، سننے میں ابھی تک یہ آیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب پھر واپس چلے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے پہ۔ دیکھیے حالات آپ کے سامنے ہیں، عدالتوں کے جو ججمنٹس ہیں، آرڈرز ہیں، ان کو تو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، ان کو تو ردی کی ٹوکری کے برابر سمجھا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا تھا کہ جب آپ کو نیچے ٹرائل کورٹ سے جب آپ کو کوئی آرڈر پاس ہو جاتا تھا تو اس پہ من و من جو ہے امپلیمنٹیشن ہوتی تھی، لیکن اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ سپیریئر کورٹ جو کہ ہائی کورٹ ہے، اگر ان سے بھی کوئی ججمنٹس آتی ہیں، کوئی آرڈرز آتے ہیں تو ان کو بھی نہیں مانا جاتا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کہاں پہ ہائی کورٹ کا جج اور کہاں پہ ایک جو ہے جیل کا جو ہے سپرنٹینڈنٹ کہ وہ اس کے جج کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا دے، اور گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود جو ہے وہ آپ کو ملنے نہ دیا جائے، اور کوئی ان کی سنوائی نہ ہو، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو۔ پہلے وقت ہوتا تھا کہ ہاں جی ان کو عدالتوں میں طلب کیا جاتا تھا، وہ ڈرتے تھے، گھبراہٹ ہوتی تھی، خوف ہوتا تھا، وہ خوف ختم ہو چکا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس تو اب جو لاسٹ آپشن ہے وہ عدالتیں ہی ہیں۔ جی اگر عدالتوں کے فیصلوں پہ بھی عمل نہیں ہوگا تو بتائیے کہ ہاں جی پھر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کس طرف دیکھیں گے؟ انصاف کے طلبگار کہاں سے ہوں گے؟ کہاں سے انصاف مانگیں گے؟ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک چیف منسٹر، صوبے کا چیف منسٹر جس کو ایون کسی آرڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس چیف منسٹر کو جو ہے ملنے نہیں دیا گیا۔ جو وکیل ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا، سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے وکیل کو ویسے بھی، اور یہ ٹرائل اوپن ٹرائل کہاں سے ہے؟ اوپن ٹرائل تو وہ ہوتا ہے جس میں ہر بندہ عدالت کے احاطے میں جا کے اور اس کو سن سکے، اس کو کہتے ہیں اوپن ٹرائل۔ یہ اوپن ٹرائل کہاں ہے جہاں کہ اپنا جو وکیل ہے وہ بھی نہ جا سکے؟ تو اس میں سہیل افریدی صاحب جو سی ایم صاحب ہیں، ابھی انہوں نے کیا انسٹرکشنز پھر فالو کرنی ہیں؟ پارٹی کی طرف سے کیا لاہ عمل ہوگا اس کے بعد کہ جب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتی، ناکے پہ جا کے یا کہ اڈیالہ جب وہ پہنچے آپ کا سارا قافلہ جو ہے، تو وہ کیا پھر وہاں سے جواز کیا ملا، کیا ایکسپلینیشن ملی کہ کس وجہ سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی؟ دیکھیے جواز تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں، وہ عوام بھی جانتی ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔
جوا کیا ہے؟ عدالت کے آرڈر کے بعد کیا جواز ہے منع کرنے کا؟ دیکھیے کنٹمپٹ میں تو ہم جائیں گے، بالکل جائیں گے، اور ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانا بند نہیں کریں گے. ہم عدالتوں کو بتائیں گے کہ آپ کے جو فیصلوں کے ساتھ ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، عدالتوں کے فیصلوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے. دیکھیے لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عوام کے اس میں جائیں گے. ہم پھر ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ دیکھیے آپ مجھے بتا دیجئے ایک کہ اگر عدالت کا فیصلہ نہیں مانا جاتا تو بتائیے کہ ہم انصاف کہاں سے مانگیں؟ ہم ٹھیک ہے. کدھر جائیں؟ وحید گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. گل صاحب سر آپ گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ گل صاحب ہمارے ساتھ رابطہ ان کا منقطع ہو چکا ہے، ہمیں جوائن کریں گے، ضرور ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے. اشرف شریف صاحب سر کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ایک سی ایم الیکٹڈ سی ایم جو ہے اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مل سکے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں کے آرڈر پر عمل درآمد جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو یہ ہدایت دی جاتی ہے. اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر معاملات چلیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ مزاحمت کی طرف جائے گا جب عدالتوں کی نہیں مانی جائے گی؟ اور پھر آپ یہ سامنے آپ دیکھیں. بہت شکریہ عمر. جی اصل میں یہاں پہ بات ہے کہ آئین پہ عمل درآمد کی. جی تو آئین جو ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شہری اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہے. جی اس میں شہری نے اپنے بہت سے حقوق اور بہت سے جو چیزیں ہیں وہ سرنڈر کی ہوتی ہیں ریاست کے سامنے، کہ اگر اس پہ کوئی ظلم ہو، اس کے ساتھ ناانصافی ہو، اس کے حقوق کوئی غصب کرے تو ریاست جو ہے جی وہ اس کا ازالہ کرے گی، شہری براہ راست نہیں کرے گا. جی یعنی اگر میری کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو میں خود بدلہ نہیں لوں گا، جی بلکہ ریاست میری طرف سے بدلہ لے گی. جی اب یہ یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی، جی اس میں لوگوں کے سیاسی حقوق جو ہے وہ سلب کیے گئے. تو اگر وہ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے کسی فورم سے رجوع کریں گے تو وہ فورم عدالتیں ہیں. جی عدالتیں انہیں وہ ریاست نے جو گارنٹی کی ہیں چیزیں وہ دوبارہ دلوائیں گی، وہ والے حقوق. ٹھیک ہے. اب شہری جو ہے وہ کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتا ہے. عدالتیں پہلے تو اس میں بہت دیر ہو جاتی ہے فیصلے کرنے میں، ہم دیکھ رہے جی ہیں طرز عمل سامنے آ رہا ہے. جی لیکن اگر فیصلہ آ جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد میں 100 حجتیں جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے. جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ عدالت نے تو حکم دے دیا جی لیکن نیچے جو مشینری ہے سرکاری کسی وجہ سے بھی، اس کی وجہ کچھ بھی ہو، جی وہ جب ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتی ٹھیک ہے. تو عام لوگوں میں یہ تاثر جاتا ہے کہ کوئی ایسی صاحب اقتدار شخصیت یا کچھ ایسے لوگ ہیں جی جو ان فیصلوں کو بوجوہ عمل درآمد ہونے نہیں دیں. ٹھیک ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے کہ آئین سے بھی کوئی ماورا ہو گیا ہے، عدالتوں سے بھی کوئی ماورا ہو گیا ہے، تو پھر لوگوں کا جو رد عمل ہے یا سوچ ہے وہ بعض اوقات وائلنٹ بھی ہو سکتی ہے، جی کیونکہ انہیں مسلسل ناانصافی کا جو ہے یہ پیغام مل رہا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ صرف بانی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں پچھلے 3-4 سال کے اندر جو ہم نے دیکھے ہیں، سیاسی کارکنوں کی سطح پہ بھی ہیں، عام شہری کی سطح پہ بھی ہیں. تو یہ ان میں جو کچھ آئین نے گارنٹی کیا ہے وہ ان کو نہیں دیا جا رہا. اس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مثال مستحکم نہیں کرنی چاہیے، اسے آگے نہیں چلایا جانا چاہیے. اگر عدالت کسی معاملے میں کوئی فیصلہ دے تو اس پہ عمل درآمد کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر سیاسی کشیدگی جو ہے یہ بڑھے گی، یہ کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وحید گل صاحب سر جیسے اشرف شریف صاحب بھی فرما رہے ہیں اور مس شائستہ نے بھی فرمایا کہ اگر ماورائے عدالت اور ماورائے آئین معاملات چلیں گے ایک ریاست کے اندر تو بالکل کشیدگی بڑھے گی، سیاسی کشیدگی بڑھے گی. اور آپ اس چیز کو میرے خیال میں میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ادارے اس چیز کے متحمل نہیں ہے کہ ہم معاملات خراب ہوں مزید. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر سپرنٹینڈنٹ جیل کے لیے یہ ایک اچھا اقدام ہوتا ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کو جو ہے وہ ان کی انسٹرکشنز کو فالو کریں، اور آج سہیل افریدی صاحب سی ایم صاحب کی ملاقات ہو جاتی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑی اچھی بات ہے جی
کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ساتھی جو ہے جی ماورائے عدالت اقدامات کے اوپر بات کر رہا ہے جی تو یہ بڑی اچھی بات ہے، جی لیکن جو کچھ انہوں نے عدالتوں کے ساتھ کیا اور ان کے فیصلوں کے ساتھ کیا، اور جس طرح سے رات کو اسمبلیاں لگا کر جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی، وہ تو اللہ بھلا کرے کہ بر وقت گاڑیاں میسر تھی جیل کی کہ جو آ کے کھڑی ہو گئیں، اور خان صاحب کو جو ہے وہ اتنا وقت بھی نہ ملا کہ اپنی کچھ چیزیں سمیٹ کر لے جاتے، ایک ڈائری سمیت جو ہے وہ وہاں سے چلتے بنے، اور عدالتوں نے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ کروایا۔ اچھا تو ابھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماورائے عدالت اقدامات نہیں ہونے چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے، بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر ایک جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے جی وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہا، جی جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا اس وقت بھی جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اس سے کم طاقتور نہیں تھا، آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، اور اگر کوئی عدالت کی طرف سے اس پر سیکشن ہے اور وہ اس کو فالو اپ نہیں کر رہا تو یہ کورٹ آف کنڈیمنڈ ہے، جائے بجائے اس کے کہ یہ چینلز کے اوپر بیٹھ کر بات کریں یا حکومت کے خلاف یہ بات کریں، یہ کوئی منطق اس کی جو ہے وہ بنتی نہیں۔ باقی جہاں تک کے پی کے چیف منسٹر کا تعلق ہے تو وہ تو کوئی صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں لایا گیا، نہ وہ آیا ہے، اور وہ تو کہتا ہے کہ میں تو ایک عاشق ہوں، وہ جا کر کہیں پر جوتیاں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرح کی جو ہے وہ بنوا رہا ہے، اور کہیں پر اور عشق جو ہے وہ بانٹتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو صوبے کی عوام کا تو حالات اس وقت کوئی اچھے نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں، پنجاب سے آپ کمپیئر کر لیں کہ کس طرح سے چیف منسٹر گل صاحب آپ کانٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کر رہے ہیں، گل صاحب آپ کانٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ ماضی کو یاد دلا رہے ہیں نواز شریف کے سینیریو کے اندر، لیکن آپ کیا پھر ماضی میں رہیں گے؟ اگر اگر بین الاقوامی سطح پر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی حکومت ڈپلومیسی کر رہی ہے تو اندرونی معاملات کو اگر مثبت طریقے سے اگر آپ ماضی کی چیزیں دیکھتے رہیں گے تو پھر حال کو چھوڑ کے پھر مستقبل میں آپ کو بھی پھر یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ وقت تبدیل ہونے میں تو وقت نہیں لگتا، پاکستان کی سیاسی پس منظر ہے وہ اس چیز کا گواہ ہے سر۔ اور ہم ماضی کو دیکھ کر جو ہے وہ سر اور جیل سپریڈنٹنٹ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پنجاب حکومت کے تابع ہے؟ کہیں گے نہیں، میں وہی میں بات کر رہا ہوں نا، آپ نے ماضی کی بات کہی، نہ ہم یہ خان صاحب کی طرح سے یہ کہیں گے کہ جناب میں تو پھانسی لے لوں گا اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جا وہ نہیں جاؤں گا، ہم لوگ تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر رہے۔ ہمیں تو جو معیشت جس حال میں ملی تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ ڈپارٹ کے دہانے کے اوپر پہنچے ہوئے تھے تو اس کو جو ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، نہ صرف معیشت ٹھیک ہو رہی ہے بلکہ دنیا کے اندر جو پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی بہتر ہو رہا ہے، اور بنیاداً مرصود جو جنگ جو ہم نے لڑی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ تو ہم بازی کی طرح تو ہم یہ نہیں کر رہے کہ بڑی با قدر طریقے سے جو انڈین پائلٹ جس کو مار گرایا گیا اس کو بڑے باعزت طریقے سے ہم انڈیا کو جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں، اور جب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت کے شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آگے سے کہ میں کیا کروں، میں جنگ لگا دوں۔ تو بھائی جنگ جو ہے وہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کے حامی ہیں کہ آپ جنگ لگائیں، لیکن ہاں اگر کوئی جنگ لگانے کی کوشش کرے تو پھر جرأت کے ساتھ اسی طرح سے جواب دینا چاہیے جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے دیا ہے، جس طرح سے چیف آف آرمی صاحب نے جو ہے وہ جرأت کے ساتھ جواب دیا۔ گل صاحب آپ کا جواب آ گیا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مس شائستہ کیا آپ متفق ہیں جو ایکسپلینیشن گل صاحب دے رہے ہیں کہ اگر کانٹیمپٹ آف کورٹ ہوا ہے تو آپ عدالت میں جائیں، اور دوسری جانب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نواز شریف کے سینیریو میں بھی آپ نے جو ہے دیکھا تھا، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے تھے، جتنا سپریڈنٹنٹ آف جیل اس وقت طاقتور تھا وہ اب بھی اس طریقے سے طاقتور ہے، اس سے کیا وہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا ان ایڈیشن ٹو دس کوسچن کہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد سی ایم کے پی کے صاحب کیا ایسے اقدامات لیں گے، کیا ایسی اشد اور ناگزیر ہو چکی ہے ملاقات جو ہے جس میں کے پی کے کی کیبنٹ اور تمام معاملات ابھی تک رکے ہوئے ہیں؟ کرنا چاہوں گی کہ وہ جی میں اپنے بھائی کو جانا چاہوں گی اور انہیں اس طرح ہسٹری میں ذرا نظر دہرائیں۔ آپ یہ بتائیے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं घटी या अदालतों पे हमले किसने किए थे? काले कोट पहन के कौन गया था? दूसरी बात बताइए, हमने तो ये नहीं कहा, ये मेरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, हमने तो कहा है कि एक आपके मुल्क में अदालतें हैं, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप अगर मेरा भाई नेशनल टीवी पे बैठकर ये कह रहा है और अपनी पार्टी को ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि सुपरिटेंडेंट जेल ने नहीं माना तो उसमें कोई ना कोई ऑर्डर में तो हिच होगी, तो मेरे भाई के अब अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे बताइए कि फिर मैं क्या आपको बोलूं? अगर अदालतों में जजों के फैसलों को एक आम लेमैन इस तरीके से डिक्टेट करे और इस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना करे तो बताइए आप और मैं फिर कहां जाएंगे? और दूसरी बात, जहां तक इनकी पार्टी का हाल है तो अदालतों पे हमले इसी नवाज शरीफ साहब ने किए थे, काले कोट पहन के यही नवाज शरीफ साहब गए थे। और दूसरी बात आपने ये कहा कि सीएम केपीके इमरान खान से क्या लेने जाएगा। देखिए, हर पार्टी का जो लीडर होता है जी, सीएम वो एक सूबे का सीएम चीफ मिनिस्टर तो बन गया है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के लीडर से मिलने जाते हैं। मुझे बताइए कि जब नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जो है वो जेल में थी तो नवाज शरीफ साहब के वहां पे लोगों की लिस्टें होती थी, वहां खाने चलते थे, वहां मुलाकातें होती थी। मैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी तो मैं गवाह हूँ और मैं वकील भी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो हम लोग जाकर सुपरिटेंडेंट जेल के साथ वाले कमरे में जरदारी साहब के साथ मीटिंग्स करते थे, वहां बैठते थे, वहां चाय पीते थे, अपने क्लाइंट से डिस्कशन करते थे, उनसे सारे आईनी नुकात पे हम उनसे मशवरे करते थे, पार्टी के मामला पे मशवरे करते थे, उनसे पूछते थे और फिर वो आके हम इंस्ट्रक्शंस जो है वो आगे उनको इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये मेरा भाई कैसा सियासी विजन रखता है, जो कि अदालतों के ऑर्डर्स पे भी यकीन नहीं करता, जो अपनी ही पार्टी के माजी करीब के जो है चीजों को भी नहीं देखता। हमने पानामा को भी होते देखा है, पानामा को वापस खत्म होते भी देखा है, हमने बायोमेट्रिक मशीन को एयरपोर्ट पे जाते भी देखा है और उस मामला को खत्म होते भी देखा है। तो खुदारा अपनी नस्ल को वो चीजें ना दीजिए जो कि ना हो। और दूसरी बात, सियासत को आइन के दायरे कार के अंदर रह के कीजिए और किसी की दुश्मनी में इतने आगे ना गुजर जाइए कि आप सारी जमातें मिलकर एक इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। आज आपका कोई टॉक शो इमरान खान के बगैर नहीं होता। आज आपका कोई भी इदारा जो है वो इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान की बात पर खत्म होता है। आज ये 25 करोड़ अवाम इमरान खान की बात से शुरू होकर इमरान खान की बात पे खत्म होती है। तो खुदारा क्या बात करते हैं। और दूसरी बात, कम से कम ये जो भी मेरे भाई हैं ये मैच्योर बात करें और अदालतों का एहतराम करें, उनके ऑर्डर्स का एहतराम करें, ना कि इनको ये कहना चाहिए था कि एक जज के ऑर्डर को सुपरिटेंडेंट जेल कैसे नहीं मान रहा। ये गलत बात है और मानना चाहिए। ये उल्टा ये कह रहे हैं कि उसमें कोई हिच होगी, उसमें कोई अहाम होगा, उसमें कोई लुच होगा, यानी कि आप एक जज के ऑर्डर को जो है, तो फिर तो हम भी कह सकते पानामा में लुच था, फिर तो हम भी कह सकते हैं लुच था। हम तो फिर ये कह सकते हैं कि इस टाइम जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठा है उसने वो एफिडेविट दिया था कि मेरा भाई बाहर जा रहा है, उसमें भी लुच था। तो खुदारा ऐसी बातें ना करें, मैच्योर पॉलिटिक्स करें। आप जिस पार्टी को कहते थे कि वो मैच्योर पार्टी नहीं है, आज वो इतनी मुसीबतें सह के फिर भी आपके सामने मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है। तो खुदारा थोड़े से भी आप मैच्योर हो जाए। अभी तक हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है जी। ये हुकूमत एक नाजायज तरीके से चोर दरवाजे से आई हुई है, किसी और के बलबूते पे आई हुई है। ठीक है मिस, आपका पॉइंट आ गया। अशरफ शरीफ साहब, सर मुझे इसमें यह बताएं, जैसे मिस शाइस्ता फरमा रही हैं कि तमाम पार्टीज मिलके एक इमरान खान का मुकाबला करने को लगी हुई हैं। मुझे एक देखिए, तमाम पार्टीज तो मिली हुई हैं लेकिन अब उसमें भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला है, जो नूरा कुश्ती का सिलसिला चल रहा है, वो अभी तक थम नहीं रहा। आज की मैं अगर आपको बताऊं तो वजीर इत्तलात पंजाब के जो बयान हैं उस पर पीपी लाहौर की जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं बल्कि चीजें ठीक करने के लिए मोहलत देती है। तो इससे क्या हम अखज़ करेंगे, क्या मामला किस तरफ जा रहा है?
اگر پیپلز پارٹی پھر نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ CIC کے اجلاس کے اندر پچھلے میں انہوں نے یہی جو ہے وہ بات ڈسکس کی تھی کہ یا تو ہم پوری طریقے سے وفاق کا حصہ بنے یا ہم کانسٹیٹیوشنل اپنے جو عہدے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں اور اپوزیشن بینچز پہ آ جائیں، ٹریجری بینچز کو چھوڑ کے. تھینک یو. اچھا اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں بڑے ویلڈ ہوتے ہیں اور ان پہ بات ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں جب ان پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ہمارا جو پولیٹیکل ویژن ہے یا پولیٹیکل ویژن کو بیان کرنے والے جو دوست ہیں وہ اتنا نیچے اس ڈیبیٹ کو لے جاتے ہیں کہ اس کے اکیڈمک جو پوزیشنز ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اب یہ بہت اہم ایک معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نظام آیا ہے اور اس نظام کے اندر کچھ جماعتیں ایک دوسرے کی اتحادی ہیں. وہی جماعتیں جو ایک سطح پہ اتحادی ہیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی رائیولز بھی ہیں. اب ان کی رائیولری جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون ہے وہ کس سطح کا ہے. تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا فرق کر لیں تو ہمیں پورا کھیل سمجھ میں آ جاتا ہے. اب ان کو یہ اکٹھا جو رکھنے کا کام ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آئینی ترمیم آنا ہوتی تو یہ اکٹھی ہوتی ہے. جی ناظرین، ہم اس پہ ذرا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد کہ خاص طور پہ اتحادی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اور جو اپ کمنگ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں غیر جماعتی، ذرا اس کا کیا ریپرکشنز ہوں گے، عوام اس کو کس طریقے سے دیکھے گی، کیا ووٹ کے جو ہے وہ ریشو نکلتی ہے، یہ سب سے بڑا سوال نشان ہوگا. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.